السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ میں کچھ سچی محبتیں کرنے والے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کے وجود تو آج نہیں رہے، لیکن ان کی محبتوں کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہیر اور رانجھا کے بارے میں۔ ہیر رانجھا ایک مشہور پنجابی لوک کہانی ہے۔ متعدد مصنفین و شعراء نے یہ کہانی لکھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور وارث شاہ کی لکھی ہوئی ہیر وارث شاہ ہے۔ ہیر جھنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چوچک کی بیٹی تھی، جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ رانجھا ایک جٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ کا ہی باسی ہے۔ اس کے 3 بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر باغ کا چہیتا ہونے کے ناطے وہ جنگلوں میں پھرتا اور بانسری بجاتا رہتا۔ اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے۔ جب رانجھے کا باپ مر گیا تو اس کی زندگی کا مشکل دور شروع ہوا۔ پہلے زمین کے معاملات پر اس کا بھائیوں سے جھگڑا ہوا، اور پھر آئے روز اس کی بھابیاں اسے کام نہ کرنے کا طعنہ دیتیں۔ بھابیوں کے طعنے سن کر وہ جھنگ کی طرف چل دیا۔ جھنگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب وہ دریائے چناب کے کنارے پہنچا تو اسے ایک آراستہ کشتی دکھائی دی، جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھیں، مگر اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ رانجھا تھکا ہوا تھا، وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں میں سو گیا۔ کچھ لمحے بعد ہیر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی۔ اس نے کشتی میں اجنبی شخص کو سویا ہوا دیکھا تو اس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رانجھا کو نیند سے جگایا اور اسے سخت سرزنش کی۔ اس دوران رانجھا نے ہیر کی طرف دیکھا اور ہیر نے اس کی طرف۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور پھر جھک گئیں۔ کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی، مگر نظریں ملنے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد بن گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے۔ رانجھا بے روزگار تھا۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بھینسیں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ رانجھا بھینسیں لے کر جنگل جاتا اور ہیر گھی میں گھندی ہوئی روٹیاں لے کر اسے پہنچاتی۔ دونوں میں محبت بڑھتی گئی۔ ہیر کا چچا دونوں کے پیار و محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے چوچک سے کہا، ہیر رانجھا کے ساتھ پھنس کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہے، لہٰذا رانجھا کو یہاں سے نکال دو۔ چوچک نے پہلے کئی روز تک اس کی بات نہ مانی، پھر ایک دن وہ چوچک کو لے کر جنگل گیا اور دونوں کی ملاقاتوں کا مشاہدہ کروایا۔ چوچک نے گھر واپس آ کر رانجھا کو نوکری سے ہٹا دیا اور ہیر کا رشتہ سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگ پور سے طے کر دیا۔ ادھر چوچک کی بھینسیں جو رانجھا کی ونجلی پر مست رہتی تھیں، رانجھا کی جدائی میں اداس ہو گئیں اور کھانا پینا اور دودھ دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہیر اپنے محل میں مضطرب تھی۔ ہیر کا نکاح سیدو کھیڑے سے کر دیا گیا اور وہ ہیر کی ڈولی لے کر رنگ پور چلا گیا، مگر وہ رانجھا کے لیے اداس اور پریشان رہنے لگی۔ ہیر کو یہاں ایک رازدار سہیلی سہتی ملی جو اس کی نند بھی تھی۔ اسے اس سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ سہتی بھی ایک شخص مراد سے محبت کرتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان بھی دیوار حائل تھی۔ رانجھا ہیر سے ملاقات کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے ایک ہندو بال ناتھ کو اپنا مرشد بنایا اور اس کے مشورے سے سادھو بن گیا۔ اس نے کان چھدوا لیے اور جوگی بن کر بیس بدل کر رنگ پور پہنچا اور سیدو کھیڑے کے مکان پر صدا لگائی۔ کھیڑو کی عورتیں، جن میں ہیر اور سہتی بھی شامل تھیں، سادھو کو خیرات دینے باہر نکلیں۔ ہیر نے رانجھا کو پہچان لیا اور رانجھا نے اپنا مقصود دیکھ لیا۔ رانجھا نے رنگ پور میں ڈیرا لگا لیا اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہا۔ بالآخر ہیر نے سہتی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا، جس کے مطابق ہیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس زہریلے سانپ کے ڈسے کا علاج اس سادھو کے پاس ہے جو کئی دنوں سے رنگ پور کے باہر ڈیرا لگائے بیٹھا ہے، اسے بلاؤ۔ سادھو کو بلایا گیا۔ ہیر اور رانجھا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ سادھو منتروں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کرے۔
چنانچہ سہتی نے کمرے کی دیوار میں نقب لگائی۔ ہیر اور رانجھا بھاگ گئے، سہتی بھی بھاگ گئی اور مراد کے پاس پہنچ گئی۔ یہاں تک تمام داستان میں مصنف اور شاعر تقریباً متفق ہیں، بعض جزویات میں اختلاف موجود ہے، مگر اس کے بعد کے واقعات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رانجھا کو کھیڑو نے جنگل میں پکڑ کر مار دیا تھا، بعض کہتے ہیں دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ دونوں جب جھنگ کے قریب پہنچے تو سیالوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ داستان نویسوں نے یوں لکھا کہ رانجھا کو قتل کر دیا گیا تھا اور ہیر اپنے محل میں چلی گئی جہاں سے اس کی لاش ملی۔ بہرحال ہیر اور رانجھا کی کہانی کے اختتام پر اختلاف موجود ہے۔ تو یہاں ہوتا ہے ہماری آج کی کہانی کا اختتام۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔